السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان سبق نمبر 4 جماعت نہم، اس کی جو ایکسرسائز ہے اردو میڈیم کے لیے اس کو ہم سولو کریں گے۔ حصہ دوم، سبق نمبر 4 جغرافیہ پاکستان کا قدرتی جغرافیہ اور نباتات، یہ ہے چیپٹر کا نام۔ اس کی جو ایکسرسائز ہے اس میں پہلے یہ جو ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں، اس میں فرسٹ والا ہے مندرجہ ذیل میں سے پاکستان کی بلند ترین چوٹی کون سی ہے؟ تو پہلی والی اس کی آپشن ہے K2، یہ لگانی ہے۔ دوسرا جو ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سے پہاڑی سلسلہ جو ہے شمال مغربی پاکستان میں واقع ہے؟ تو اس میں جو سیکنڈ والی آپشن ہے ہندو کش، لیکن یہاں پہ یہ مس پرنٹ ہے، صرف ہندو لکھا ہے، تو کش جو ہے وہ بک پہ وہ آپ خود ہی اس کے ساتھ لکھ لیں۔ تیسرا جو اس کا یہ جو ہے ملٹیپل چوائس، اس میں قراقرم پہاڑوں کی اوسط بلندی کتنی ہے؟ تو 6000 میٹر اس کا جو جیم والی آپشن ہے۔ فورتھ والی جو ملٹیپل چوائس ہے، پاکستان کا کتنے فیصد رقبہ پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے؟ تو اس کے لیے جو سیکنڈ آپشن ہے یہ لکھیں گے 33%۔ پانچواں جو ہے پاکستان میں وہ کون سی عارضی جھیل ہے جو بارش کے موسم میں بلوچستان کی سطح مرتفع میں بنتی ہے؟ تو اس کی جیم آپشن نکلی ہے ہامون۔ سکس جو ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سی پوٹوہار سطح مرتفع کی خصوصیت نہیں ہے؟ تو اس میں یہ جو لاسٹ آپشن ہے گھنے جنگلات نہیں ہوتے اس میں سطح مرتفع پوٹوہار میں۔ سیونتھ والا جو ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سا معدنی ذخیرہ ہے جو سالٹ رینج میں پایا جاتا ہے؟ تو اس کی جو بے آپشن ہے چٹانی نمک۔ نمبر 8 جو ہے درجہ ذیل میں کون سا میدان سندھ کی خصوصیت نہیں ہے؟ تو یہاں پہ یہ جو گھنے جنگلات ہیں یہ سندھ کے میدان کی خصوصیت نہیں ہے۔ نمبر 9 جو ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سی کوسٹا ایک قسم کی جو سندھ کے نچلے میدان میں پائی جاتی ہے؟ اس میں جو الف اور بے جو دونوں ہیں نا، وہ دونوں مطلب جیم والی آپشن اس میں لگانی ہے۔ 10th میں صحرائے چولستان میں درجہ ذیل میں سے کون سا معدنی ذخیرہ پایا جاتا ہے؟ تو اس کی بے آپشن لکھیں گے جو کہ ہے جپسم۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھنے ہیں مختصر۔ تو اس میں جو پہلا کوسچن ہے پوٹوہار سطح مرتفع کی جغرافیائی خصوصیات کی وضاحت کریں۔ اس کے جواب میں لکھیں گے پوٹوہار سطح مرتفع اسلام آباد کے جنوب میں اور دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ خطہ کٹی ہوئی اور ناقص زمین کی وجہ سے ایک خراب زمین کا جغرافیہ ٹوپوگرافی پیش کرتا ہے۔ بارشیں کم ہوتی ہیں اور کاشتکاری کا انحصار بارش پر ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس علاقے کو بارانی یعنی رین فیڈ کہا جاتا ہے۔ پوٹوہار سطح مرتفع اور نمک کے پہاڑی سلسلوں میں جپسم، چونا پتھر، ماربل، ڈولومائٹ، کوئلہ اور تیل جیسے معدنیات کے بھرپور ذخائر موجود ہیں۔ دریائے سواں اور کچھ نمکین جھیلیں اس خطے کی خصوصیات میں شامل ہیں۔ سیکنڈ جو کوسچن ہے شمالی اور مغربی پہاڑوں میں واقع اہم گزرگاہوں کی شناخت کریں۔ اس کے جواب میں لکھیں گے شمالی اور مغربی پہاڑوں میں چند اہم گزرگاہیں شامل ہیں، جس میں یہ جو فرسٹ خیبر پاس، یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک تاریخی گزرگاہ ہے۔ بولان پاس جو ہے یہ بلوچستان میں واقع ہے اور اہم تجارتی راستہ ہے۔ ٹورا بورا پاس جو ہے یہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ سوال نمبر 3 جو ہے کوہ نمک کے مقام اور جغرافیہ کی وضاحت کریں۔ اس کے جواب میں لکھیں گے سالٹ رینج اسلام آباد سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کوہ نمک متوازی پہاڑیاں ہیں جن کی اوسط اونچائی 750 سے 900 میٹر کے درمیان ہے اور یہ کھیوڑا کے مقام پر واقع ہے۔ یہ علاقہ معدنی ذخائر جیسے جپسم، چٹانی نمک اور چونا پتھر سے مالا مال ہے۔ نمک کی پہاڑیاں ٹوٹی ہوئی اور خستہ حال زمین پر مشتمل ہوتی ہیں جو دریاؤں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں مشہور کلر کہاڑ جھیل اور سکیسر چوٹی جو 1527 میٹر بلندی کے ساتھ کوہ نمک کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ کوہ نمک کے اہم اضلاع جہلم، میاں والی اور چکوال ہیں۔ سب سے اہم مقام کھیوڑا میں نمک کی کان ہے، یہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ سوال نمبر 4 جو ہے سندھ کا میدانی علاقہ پاکستان کا پیداواری خطہ کیوں ہے؟
اس کے جواب میں لکھیں گے دریائے سندھ کا میدانی علاقہ دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے زرخیز ہے۔ یہاں کی آب و ہوا گرم اور خشک ہے جو کہ فصلوں کی بہترین پیداوار کے لیے موزوں ہے۔ دریائے سندھ کے پانی کی دستیابی یہاں کی زراعت کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ سندھ کا میدانی علاقہ ان وجوہات کی بنا پر پاکستان کا اچھا پیداواری خطہ ہے۔ سوال نمبر 5 جو ہے دریائے سندھ کے مشرق اور مغربی معاون دریا کون سے ہیں؟ مشرقی اور مغربی معاون دریاؤں کے نام یہ مشرقی جو معاون دریا ہیں جس میں دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے راوی، دریائے ستلج اور دریائے بیاس، اور جو مغربی معاون دریا ہے اس میں دریائے شیوک، دریائے گلگت، دریائے کابل، دریائے کرم اور دریائے گومل، تو یہ اس کے آنسر میں لکھیں گے نام۔ سوال نمبر 6 جو ہے اندرون ملک نکاسی آب سے کیا مراد ہے؟ مثالیں دیں۔ اس کے جواب میں لکھیں گے اندرون ملک نکاسی آب سے مراد ہے کہ بارش کا پانی یا دیگر پانی جیسے چشمے وغیرہ جو اندرون ملک علاقے میں جمع ہوتا ہے اور وہ دریا سمندر میں نکلنے کا راستہ نہ پا سکے اور اندرون ملک موجود رہے۔ اس کی مثالیں ہیں منچھر جھیل جو سندھ میں واقع ہے، ہامون بلوچستان میں واقع ایک بڑی جھیل۔ سوال نمبر 7 جو ہے درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں۔ تو پہلے بلوچستان میں ماہی گیری، تو اس میں لکھیں گے بلوچستان میں ماہی گیری معیشت کا اہم حصہ ہے، خاص طور پر مکران کے ساحلی علاقوں میں گوادر، پسنی اور ماڑا جیسے علاقوں میں ماہی گیری بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے اور مچھلیاں نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی برآمد کی جاتی ہیں۔ اہم مچھلیاں ٹونا، سارڈن، سرمئی وغیرہ ہیں۔ کوشچن کا جو دوسرا پارٹ ہے بے پارٹ بلوچستان میں غلہ بانی۔ بلوچستان میں غلہ بانی کا اہم کردار ہے۔ یہاں کے قبائل زیادہ تر بھیڑ، بکری اور اونٹ پالتے ہیں اور ان کا گوشت اور دودھ بھی مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں۔ غلہ بانی یہاں کے لوگوں کی معاشی زندگی میں اہمیت رکھتی ہے۔ بلوچستان کے مویشیوں سے بنی مصنوعات میں چمڑے، قالین اور دوا سازی کی صنعتیں اہمیت کی حامل ہیں۔ یہاں پہ یہ جو اس کے شارٹ کویسچن اور یہ جو شارٹ نوٹ تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کویسچن اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔